صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو آپ نے فرمائی اور ہمیں سکھائی. اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگنے کے لیے فرمایا وہ دل کی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل عطا فرما. ابہاتن مخبتن منیبتن 3 صفات بیان فرمائی قلب کے بارے میں کہ ہر انسان کو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اس قسم کا دل اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. وجہ یہ ہے کہ سارے جو دین ہے ہمارا دوستوں وہ منحصر کرتا ہے انسان کے دل پر. دل پر انسان کا سارا دین چلتا ہے. دل ہی کافر ہوتا ہے, دل ہی منافق ہوتا ہے اور دل ہی مسلمان ہوتا ہے. زہر سے انسان نہیں بلکہ دل سے. کلمہ بھی دل سے ہی پڑھا جاتا ہے, توبہ بھی دل ہی سے کی جاتی ہے, سنورتا بھی دل ہی ہے اور اللہ سے محبت بھی دل ہی کرتا ہے. ایک سچے دین پہ چلنا ہے, نفاق سے بچنا ہے, مسلمان ہونا ہے, قبر میں جواب دینے ہیں, اپنی عبادات کو قبول فرمانا ہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے انسان اپنے دل کو صحیح کرے. دل کو صحیح کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ پورے جسم کے اندر انسان کا ایک گوشت کا لمحہ ہے, اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا. ہم آپ کو کیسے کہیں گے کہ زنا نہ کر, غیر محرم کا نہ دیکھ, غلط چیزیں نہ دیکھ. آنکھ ہمارے کنٹرول میں نہیں آتی. ہاتھ کو ہم کیسے روکیں گے کہ تو غلط کام نہ کر. پیٹ کو ہم کیسے کہیں گے حرام نہ کھا. زبان کو کیسے روکیں گے کہ تو گالی نہ دے. سبحان اللہ. ایک دل کو آپ صحیح کر لیں پوری چیز کو کنٹرول کر لے گا. دل صحیح ہو تو سوال ہی پیدا ہوتا آنکھ غلط کام کر جائے. دل صحیح ہو تو سوال ہی پیدا ہوتا ہاتھ کو غلط کام کر جائے. دل صحیح ہو تو سوال ہی پیدا ہوتا آپ حرام کھا لیں. اصل معاملہ جو بگڑتا ہے نا سارا ہمارا, جی نماز نہیں پڑھتے دعا کرے نماز ہو جائے, جی فلاں ہو جائے, اس نہیں کرتا, کوئی وجہ نہیں ہے. کسی انسان نے صحیح ہونا ہے, کسی کو صحیح کرنا ہے, سیدھا اس کا علاج ایک ہے, اس کے دل کو صحیح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھیپھڑے کی دعا نہیں مانگی, کڈنی کی دعا نہیں مانگی, بہترین کڈنی دے, بہترین پیٹ دے. قلب کی دعا میں اب ہاتھ مخبتاً بڑی بتانا, اے میرے مولا ایسا دل جے, کیسا, اب ہاتھ مخبتاً بڑی بتانا, گڑ گڑانے والا ہو, آہوزاری کرنے والا ہو اور تیری طرف رجوع کرنے والا ہو. کس مقام کو حاصل کریں جو اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی نے بتایا ہے. چلے کون ہے یہ, کون ہو, ہم بتا تاکہ ہم بھی اس عمل کو کریں, ہم بھی کر سکیں. تو جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے. ان کا مل تھا, انہوں نے یقین کر لیتے ہیں میری بات پر. کون ہے یہ آدمی؟ فرمایا یہ آدمی میں جو ہے اللہ کا ذکر کرتا تھا, کچھ نہیں کہا. اس مقام پر صرف وہ ہے یہ انسان جس نے کیا کیا, اللہ کا ذکر اختیار کر لیا, اس کو نہیں چھوڑا سکتا. بس اتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا تھا یہ شخص, سبحان اللہ, سمجھ گیا کہ نقطے کی چیز ہے, بس ختم. آج مجھے آپ کو چیز پتہ چل رہی ہے, بس ختم, معاملے ختم ہو گئے. شارٹ کٹ پکڑ لیں اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے, کیونکہ دھوکہ ہے ہی نہیں سامنے. تو میں اس نے اتنی کثرت سے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی کثرت سے ذکر کرنے والا آدمی ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں, اس نے اتنی کثرت سے ذکر کیا ہے کہ میری رحمت نے اس کو تمام جتنے بھی مراحل تھے قیامت سے اس سب سے نجات دے دی اس کو. جی ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. بس ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم ذکر کی مجلس ہے تو میں چند آدھی سے آپ کو سنا رہا ہوں, اللہ کے ذکر کی طرف چلیں. آپ کتنی زندگی ہم دھوکہ کھائیں گے اس چیز کا, اور کتنا آسان عمل بتایا ہے, کتنا آسان عمل ہے جس میں کوئی آپ کو دشواری ہے ہی نہیں, محنت ہے ہی نہیں, شرطیں بھی نہیں, اس کی کوئی شرائط بھی نہیں ہے. بس ایک شرط اس کی کہ جاؤ کسی اللہ والے سے ذکر سیکھ لو.
فارغ ہو. ذکر کرنے والا شخص پکا نمازی اٹھے گا, پکا تلاوت قرآن کرنے والا اٹھے گا, پکا روزے رکھنے والا اٹھے گا, پکا حج کرنے والا اٹھے گا, اندر سے باہر سے پورے کریکٹر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا جنت لے کے. یہ گارنٹی ہے, صاف کرے گا اسے. ابواۃ مخبتاً منیبتاً, دل کو ایسے بنا دے گا کہ گڑیا کرے گا, روئے گا, فریاد کرے گا اللہ کی یاد کے اندر. دنیا نکل جائے گی اس کی. لوگ دنیا کے لیے روتے ہیں لیکن وہ دل اللہ کے لیے روئے گا. لوگوں کا دل جو ہے دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں, اس کا دل جو ہے وہ اپنے اللہ کے ملنے کے لیے پریشان ہوگا, ملاقات کے لیے پریشان ہوگا. تو رونا میرے بھائیو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کی رحمت کو فوراً کھینچ لیتی ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ جب دعا مانگو تو ضرور رو, اور رونا نہ آئے کیوں نہیں آئے گا, تو دل ہمارا بنا ہوا نہیں ہے, سخت دل ہے. ہمیں پتہ نہیں مانگ کیا رہے ہیں, کیا کیا اللہ تعالیٰ سے. یہ دل جو سخت ہوا تو فرمایا جس وقت دعا مانگو تو اس وقت اللہ سے تم مانگ رہے ہو, التجا کر رہے ہو, اپنی فریاد کر رہے ہو, تو اس وقت خاص قیمت یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت کو متوجہ کرو اپنی طرف. وہ صرف ایک چیز سے ہوگی کہ اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکا دے تو اللہ کا سچا بھکاری بن جا. اور اگر ابھی تیرا دل نہیں بنا ہوا, تو محنت پہ لگا ہوا ہے, تو کم از کم اتنا ضرور کر کہ رونے والی شکل ضرور بنا لے اپنے. مجھے تو ایسا بندہ پسند ہے, کھانے پینے والے پسند نہیں, کمانے والے پسند نہیں, خوبصورت حسین جمال پسند نہیں, ایکسرسائز والے پسند نہیں, بڑی بڑی گاڑیوں والے پسند نہیں, بڑے بڑے مکانوں والے پسند نہیں, بڑے امیر پسند ہو. مجھے فرعون پسند ہوتا, نمرود پسند ہوتا نہیں. مجھے کون پسند ہے؟ کچھ چلے بھی تو مجھے یاد کرے, بیٹھے بھی تو مجھے یاد کرے, لیٹے بھی تو مجھے یاد کرے. یہ کیسے ہوگا؟ اس کو اللہ قیامت اس وقت ہوگا جو آپ کا دل اللہ کا ذکر کرنے لگے. جائیں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں, اللہ کا ذکر سیکھیں. الحمدللہ ذکر سیکھنے سے آپ کی زندگی بن جائے گی.